نواز شریف صاحب تب واپس آئیں گے جب ان کے واپس آنے کی راہ میں تمام قانونی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی۔ نواز شریف اس لیے تو واپس نہیں آئیں گے کہ وہ اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جیل چلے جائیں۔ اس کا تو نواز شریف کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہو جائے گا کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں اور ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہوتی اور وہ جیل چلے جاتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو نون لیگ کا تو کیس ہی ختم ہو جائے گا۔ اور کیا عمر اتاب بندیال کے ہوتے ہوئے انہیں ضمانت مل جائے گی؟ میرے خیال میں مشکل ہے۔ لہذا 16 ستمبر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ملک میں جو عدلیہ میں چین آف کمانڈ ہے کی تبدیلی ہے، اس کا سب انتظار کر رہے ہیں، نواز شریف بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جولائی میں پھر ان کی واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ مجھے تو نہیں جولائی میں ان کی واپسی کے امکانات نظر آتے۔ وہ کیوں آئیں گے جولائی میں؟ ایک تو جب تک نواز شریف کے سامنے الیکشن کی کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہوگی، مطلب اگر نواز شریف کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ملک میں 9 نومبر کو یا 10 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ اکتوبر میں آ سکتے ہیں، یا آ کر میں 1 مہینہ ٹیمپو بناؤں اور میرے آنے کا کوئی فائدہ ہو۔ اگر ملک میں الیکشن 6 مہینے لیٹ ہیں، وہ آ کر اپنا سارا مومنٹم ضائع کر لیں گے۔ کیوں ضائع کر لیں گے؟ تو ایک تو جب تک ملک میں الیکشن کا منظرنامہ نہیں کلیئر ہوتا، نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ دوسرا، نواز شریف تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان کے آنے کی راہ میں، دیکھیں یہ نااہلی والی تلوار تو ختم ہوئی، لیکن ابھی ضمانت اور وہ کیس کی بریت والی راستے ہیں، اور اس میں جو ہم خیال بینچ ہے، بندیال صاحب ہیں، وہ کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں۔ اس وقت وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ عمران خان کو پنجاب کا الیکشن لے کر نہیں دے سکے، وہ ملٹری کورٹ والا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، تو سارا غصہ نواز شریف پہ نکال دیں گے وہ کہ چلو ہم عمران خان کا ایک کام تو کر دیں گے، ہم نواز شریف کو تو سزا پر بحال کر دیں۔ تو اس لیے کیوں نواز شریف ایڈونچر کرے گا عمر اتاب بندیال اور ہم خیال ججوں کی موجودگی میں؟ وہ انتظار کیوں نہیں کرے گا کہ یہ اپنے گھر چلے جائیں تو میں اپنے گھر واپس آ جاؤں؟ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا وہ جولائی میں واپس آ رہے ہیں، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے یہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں یہ آپس میں اچھے تعلقات کے لیے پچھلے دنوں تلخی کافی ہو گئی تھی، اس کے لیے ملے ہیں، کوڈ آف کانڈکٹ کے لیے ملے ہیں۔ میاں صاحب دبئی آ رہے تھے، بہت عرصے سے ملاقات ڈیو تھی، انہوں نے مل لیا آپس میں۔ آپ دیکھیں اس ملاقات کی کوئی ویڈیو نہیں آئی، اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی کچھ نہیں آیا، تو آپ اس کو خیر سگالی کی زیادہ ملاقات سمجھیں اور سیاسی کام سمجھیں۔ اچھا مزمل صاحب یہ بتائیں کہ عید کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے عمران خان، ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آپ کا خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ صرف زبانی دھمکیاں لگا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے ہم چھوڑیں گے نہیں اور پکڑیں گے بھی نہیں۔ آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے بھی نہیں، اور اصل میں پالیسی ہے کہ ہم کسی کو پکڑیں گے بھی نہیں؟ نہیں میں کہنا نہیں چاہ رہی، میں صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، آپ کے سوال کا تو مجھے یہی مطلب نظر آتا ہے نا، کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو شک ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ کہ وہ شاید صرف زبانی دھمکیاں لگا رہے ہیں، عمل میں انہوں نے کچھ کرنا مجھے تو نہیں بالکل ہے۔ شک نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا کوئی اب شک تک نہیں کی سخت سخت اور باڈی لینگویج کے نہیں، پھر حساب سے، آپ کو یہ کانفیڈنس کے سوال ہی نہیں لحاظ سے پوچھنا سب چاہیے سے تھا۔ آپ کے ذہن میں شک تھا تو آپ نے سوال پوچھا ہے، اور آپ کے ذہن میں ایسے شکوک و شبہات آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یقین کامل رکھیں کہ وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے، وہ چاہے منصوبہ ساز ہو چاہے سہولت کار ہو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو معاف نہیں کیا، اپنے جرنیلوں کی بیگموں کو معاف نہیں کیا، تو ان کو معاف کر دیں گے؟ بات سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح تو لہذا آپ بے فکر رہیں، ٹرائل بھی ہوں گے، سزائیں بھی ہوں گی، اور سورج بھی نکلے گا، شام کو اندھیرا بھی ہوگا۔ کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی جو آپ کو سیاسی منظرنامے کے حوالے سے نظر آ رہی ہو، جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں عید کے بعد؟ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہی۔ اب تو سکون راوی چین لکھ رہا ہے، عمران خان صاحب کو جو امید تھی کہ وہ کچھ کر لیں گے عدالتوں سے، وہ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وکلا تحریک بھی بڑی پیمانے پہ چل سکے۔ یہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن ٹھوس ہو گئے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 2 میزائل عمران خان نے نکالے تھے، لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن، اور ان کا خیال تھا کہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن عمر اتاب بندیال کو ملے ہیں، بیچ میں جواد خواجہ ڈالا ہے، ادھر کیا ہے، تو اب یہ بڑا کوئی انقلاب یہ اس طرح نکل آئے گا۔ عمران خان صاحب چل کے لطیف کھوسہ کے گھر بھی چلے گئے، حالانکہ وہ تو پرویز خٹک کی اہلیہ مر گئی، نہیں گئے، نعیم الحق کے جنازے پہ نہیں گئے، اور ایسے میں وہ لطیف کھوسہ کے گھر چلے گئے۔ آپ سمجھے نا، وہ بندہ تو آسمان کے اوپر بیٹھا ہے، وہ کسی کے گھر جانا اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے سب میرے دربار میں آئے، تو وہ لطیف کھوسہ کے گھر چلا گیا۔ کتنا کام ہوگا، کتنا لالچ ہوگا عمران خان کو کہ وہ لطیف کھوسہ کے گھر چلا گیا، لیکن ضائع ہو گیا، ٹھوس ہو گیا۔
कुछ भी नहीं कर सके लतीफ खोसा और एतजाज अहसन। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे तो कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। रावी चैन ही लिख रहा है, आप भी ईद मनाएं, आराम से कुर्बानी शुरबानी करें। ईद के बाद सियासी कुर्बानियों का मौसम होगा, अभी जानवरों की कुर्बानी का मौसम। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बात से आगाह किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।